تیرا رزاق اللہ ہے، پڑھ بسم اللہ، لکھ بسم اللہ، بول بسم اللہ، کہہ بسم اللہ، آغاز کر۔ تیرا رب پہلا قدم تو اٹھا، وہ قادر قدیر ہے۔ نصیب برا نہیں ہونا چاہیے، نصیب برا بندہ خود بناتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ سٹیپ تو نے لینا ہے، فکر تو نے کرنی ہے، کوشش تیرے ذمے ہے، پایہ تکمیل تک پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ الہ کیا کرتا ہے، تیرا مولا ہے۔ ابھی مشکل ہو رہی ہے کام کرنے میں۔ دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے پہلا زینہ یہ اونچا ہوتا ہے، اس پہ پاؤں رکھنا بندے کے قد سے بڑا ہوتا ہے، یہ انسان کی اپروچ سے بھی بڑا، یہ اس کے قد سے بھی اونچا، دماغ سے بھی یہ پہلا زینہ، پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ، پہلا قدم۔ دماغ اگر یہاں کھڑا ہے وہ اس سے بھی اونچا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل اندھیرے میں ہوتا ہے۔ کروں گا لگاؤں گا پتہ نہیں ضائع نہ ہو جائے، جو جمع پونجی ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ۔ تو شروع کرنا چاہتا ہے، رب کا نام لے کے شروع کر، اللہ کو کہہ کے اللہ سے دوستی کے ساتھ شروع کر، رب سے تعلق سے اپنا شروع کر۔ پڑھنا چاہتا ہے کہہ بسم اللہ، سننا چاہتا ہے کہہ بسم اللہ، کھانا چاہتا ہے پڑھ بسم اللہ۔ رب کا نام لے کے زندگی کے کسی معاملے کا آغاز کر دے، پہلا قدم اٹھانا تیرا کام ہے، اگلے قدموں کو آسان کر کے منزل تک پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ حضرات آپ کو پتہ ہے بچہ جب گرتا ہے تو ماں کو کیا سبق دیا گیا کہ پڑھا کر بسم اللہ۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے ہاتھ پاؤں مار تو سکتا ہے، کروٹ نہیں لے سکتا، لیکن رب اسے مرحلہ وائز کیسے کروٹ دلانے پہ، پھر اٹھ کے بیٹھنے پہ، بیلنس ہونے پہ، پھر اس کو گھٹنوں کے بل چلنے پہ، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہو کے چھوٹے چھوٹے قدم لینے پہ، پھر کس طریقے سے دوڑنے پہ، اور کس انداز میں شیر بہادر جری اور کوی ہائی جمپ لانگ جمپ لینے پہ، فاسٹ سے فاسٹ جو ہے وہ گاڑیاں دوڑانے اور بھگانے پہ، جو تیرا رب اتنے بڑے قدم دلوا سکتا ہے، تیری زندگی کے معاملات کے قدم سیدھے نہیں کرے گا؟ لیکن یقین ہو بسم اللہ، تو شروع کر کے دیکھ، تو آغاز کر کے دیکھ۔ حضرات فخر نہیں کر رہا، جب لکھنے کے لیے قلم نہیں ملتا تھا، دوات میسر نہیں تھی، کوئی پین نہیں تھا، آغاز رب کا نام لے کے، ان باتوں کا اتنا علم بھی نہیں تھا، ایک سیل کو توڑ کے، سیل اسے توڑ کے اندر سے کالا سکہ نکال کے اس کو گھڑ کے کاغذ پہ لکھنے کی کوشش کرتے تھے، لکھا نہیں جاتا تھا، زمین پہ لکھتے رہے۔ حضرات یہ میں کسی کی کہانی نہیں سنا رہا، رب کے اوپر ایک یقین اور توکل، رب انسان کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى، نصیب بنانے کے لیے سٹیپ تو لے لے، قسمت تیری جہاں جہاں پڑی ہے اٹھا کے سمیٹ کے تیرے قدموں میں لا کے ڈھیر میں کر دوں گا، قادر قدیر میں ہوں، ساری قدرتیں اپنی تجھ کو دکھا دوں گا، دنیا دیکھے گی۔ حضرات جو زمین کے اوپر، ریت کے اوپر اپنی انگلیوں سے ایک وقت رب دیتا ہے کہ دنیا بھر کے خطاطی کے مقابلوں میں رب نمبر دلوا دیتا ہے، اور یہ نعمتیں، یہ اعزاز اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ گڑھے میں گر جانا بڑی بات نہیں ہے، گر کے پڑے رہنا یہ مشکل بڑی ہے۔ اگر نکلنے کی فکر ہو تو بولے گا، تو آواز دے گا، تو ہاتھ پاؤں مارے گا، تو ہلے جلے گا، تو کوشش کرے گا، تو کاوش کرے گا، کوئی نہ کوئی رب ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ لیکن اگر تو لیٹا رہا، مشکلوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور گڑھوں کے اندر رہنا تو نے قبول کر لیا، پھر تیرا میرا کوئی علاج نہیں۔ اصل میں ہم نے ان چیزوں کو قبول کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی، جتنی بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس مشکل میں کوئی ڈی ٹریک کر دے۔ مشکل میں ڈی ٹریک، مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا آپ نے سنا ہوگا، جن 3 لوگوں سے آپ ناراض ہو گئے تھے، اور ان کی توبہ کا ذکر اللہ نے کتاب اللہ میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہستی ایسی بھی تھی کہ جس نے جو کہا سچ کہا، کیوں نہیں گئے غزوے میں ساتھ؟ سچ بولا۔ کہتے ہیں کہ میں بات بدلنا چاہتا تو بدل سکتا تھا، عذر پیش کرنا تو کر سکتا تھا،
لیکن میرا یہ یقین تھا، ایمان تھا، اگر میں نے کچھ اپنی طرف سے ایسا ویسا بیان کر دیا، میرے محبوب کا رب آسمان سے وہی اتار کے میرے راز کو کھول دے گا، اس جھوٹ سے سچ بہتر ہے۔ سچ بولا، آپ ناراض رہے، اصحاب بھی ناراض ہو گئے، مسجد میں کوئی آپ سے آنکھ نہیں ملاتا، گھر والے چھوڑ کے چلے گئے، اپنے بیگانے بن گئے، مدینہ اجنبی لگنے لگا۔ ایسی مشکل کی گھڑی کہ جب محبوب کائنات بھی ناراض، آپ کے اصحاب بھی ناراض، گھر کا ایک ایک فرد ناراض، پریشانی چھوٹی تو نہیں ہوگی، سوچئے۔ اور ایسے میں ایک باہر سے خط آیا ایک ملک کے حاکم کا، کہا سنا ہے تیرا وڈیرا تیرے ساتھ ناراض ہے، تیرا نبی، تیرا پیمبر، تیرا ہادی، تیرا رہبر، وہ تیرے ساتھ ناراض ہے، مدینہ ناراض ہے، گھر والے چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابی جس مشکل میں پہلے تھے وہ چھوٹی نہیں تھی، مگر زارو قطار روئے، دل برداشتہ ہو گئے کہ اللہ، پہلی چیز تو برداشت جیسے ویسے ہو رہی تھی، اب اس مشکل میں مجھے میرے خیر خواہ سے ہٹا کے، میری ہدایت اور میرے ہادی سے ہٹا کے مجھے غلط رستے اور ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رب میری مدد فرما۔ حضرات، مشکل میں توحید رہے نا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہے، لیکن اس مشکل میں کوئی باہر سے ہمسائی آ جائے، باجی پریشان ہے جی، قرآن پڑھا ہے مگر مسئلہ ویسے ہے، اچھا آئیں بابا جی کے پاس۔ اب بابا جی برے نہیں، بابا جی انسان ہے، انسان رحمان کا بندہ ہے، لیکن جس طریقے سے وہ گائیڈ کر رہا ہے، جدھر لے جانا چاہتا ہے، الو لے آ، مرغ کالا لے آ، بکرا اور چھترا فلاں لے آ، اس کی کھال لے آ، اور یہ لا وہ لا، ہڈیاں لے کر کے آ، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لے لے، فلاں سبزی یا بینگن لے لے، کاٹ کر کے یہ کر، اس کو فلاں جگہ چھوڑ دے، گوشت کو اٹھا کے کسی کے گھر پھینکا، یہ تیرے اوپر مصیبت سے بڑی مصیبت پڑی ہے، اس کے لیے ہے قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ تو اتنا کہہ دے کہ میرا رب ہے، میرا رحمان ہے، میرے پاس قرآن ہے، دنیا کی ساری دولت ہے، میں جس مشکل میں ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں لب ہلاؤں تو وہ پھر بھی دیکھتا ہے، میں بولوں تو وہ تب بھی سنتا ہے، نہ بولوں وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ تجھے دعا مانگنی نہیں آتی، عربی کا کوئی جملہ نہیں آتا، قرآن کی آیت نہیں آتی، تیرے پاس مصلی بھی نہیں، تو اس کی زمین پہ کہیں بیٹھ کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دے یا نظریں جھکا دے، وہ جانتا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے، جلدی یا بدیر جیسے اس کی حکمت وہ تیرا حل کر دے گا۔ اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو سٹیپ تو لے، آغاز تو کر، بسم اللہ تو پڑھ، بسم اللہ، اسے 21 بار پڑھ لینا، عمل ہوگا، 7 بار پڑھ لینا، عمل ہے برحق ہے، 3 بار پڑھ لینا، عمل ہے برحق ہے، 1 بار پڑھ لے، عمل ہے برحق ہے۔ زندگی کی کوئی مشکل رکاوٹ بن گئی ہے، بسم اللہ پڑھ۔ میری نظر میں بسم اللہ سے بڑھ کر کے رستوں کو کھولنے والی کتاب اللہ میں کوئی اور آیت نہیں ہے، جسے رب نے ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے اتارا اور نازل کیا۔ رب کا نام لے، اللہ کا نام لے، شروع کر، آغاز کر، وہ رحمان ہے۔ تیری تو اللہ نے منہ کی جو شکل بنائی ہے، یہ تو بہت بڑا کٹ ہے۔ کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو خوردبین سے بھی تیری آنکھ کو بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، رب نے ان کے کھانے کے منہ کتنے جو ہیں وہ باریک اور چھوٹے بنائے ہوں گے۔ رب کو تو یہ بھی پتا ہے وہ کون سی خوراک لیتا ہے۔ یارو جن کی اولاد نہ ہو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اولاد کے لیے کھانے پینے کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو سنبھالے کیسے جاتے ہیں، یہ وہی ماں جانتی ہے جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیماری میں، بچپن میں، کمزوری میں دیکھا ہو، ان کے لیے کبھی یہ بنا کبھی وہ بنا۔ ایک ماں ہو کے اتنی فکر مند، تیرا رب، تیرا خالق، تیرا مالک، تیرا رازق، وہ رزاق، وہ ذی القوت المتین، وہ ہو کر کے تیری فکر نہ ہو۔ جس جانور کی جیسی چونچ بنائی ہے اسی سائز کا دانا دیا ہے، چونچ بڑی ہے، مچھلی عطا کی ہے، اللہ نے جیسا جسہ دیا ہے ویسا حصہ بھی رکھا ہے۔ کیا ہاتھیوں کو آپ اور میں کھلا رہے ہیں؟ کیا دو ہیکل جو ہے سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں اور جسامتوں والی، ان کے رزق کو آپ اور میں یا بابے یا کوئی اور